بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک ضد کبھی دوسرے ضد کے حصول کا سبب ہو جاتی ہے، جیسے قبض سبب ہو جاتا ہے بسط کا بوجہ مجاہدہ حزن و غم کے، جو مورث ہے عجز و انکسار کا، اور کاتے ہے عجب و خود بینی کا، یا غنا سبب ہو جاتا ہے افلاس کا، کیونکہ غنا سے بے فکری ہوتی ہے اور بے فکری سے فضول خرچی ہوتی ہے، جس سے افلاس تک نوبت پہنچتی ہے، یا افلاس سبب ہو جاتا ہے غنا کا، اس طرح کہ بوجہ اسرت و تنگی محنت و جانفشانی کے ساتھ تحصیل رزق میں سعی کرتا ہے، اور بعد چندے افلاس دور ہو کر غنا نصیب ہو جاتا ہے، یا وساوس کا ہجوم سبب ہو جاتا ہے حضور و دل جمی کا، اس طرح سوچنے سے کہ خدا تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ میرے دل میں ایک دریا خیالات و وساوس کا بہا دیا، جس کے بند کرنے سے بندہ عاجز ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کر دیا کہ ایک ضد کبھی دوسرے ضد کا سبب بن جایا کرتی ہے، اس لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ بندے پہ قبض آتی ہے، اس میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ بھئی میں تو بالکل کسی کام کا نہیں رہا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ اس کے اندر عجز و انکساری پیدا کر دے گی، اس لیے گھبرائے نہیں بندہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اس سے انشاءاللہ اس سے عجز اور انکساری پیدا ہو جائے گی۔ تو قبض سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان دین کے اندر کمزور پڑ جائے، لیکن وہ انسان کی دین کی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ غنی ہونا یہ افلاس کا سبب بن جاتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے فقیر ہو جاتا ہے، یا اس کا الٹ کہ فقیر تھا، حالات کمزور تھے، تو اس نے محنت کی، اس نے کہا کہ بھئی میں محنت کرتا ہوں تاکہ مال تھوڑا بہت جمع ہو جائے، تو غنا کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی تنگی آ جائے، اس کے اندر پریشان نہ ہو، اس میں پریشان نہ ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی ضد کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے گھبرانے کی دنیا میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو جس حال میں رہتا ہے اسی میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم روتے ہیں یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کیجئے، حالانکہ یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ ہاں، ہمارے ذمے دعا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ آپ اس کو آسانی سے بدل دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے چیز، کیا فائدہ مند چیز ہے۔ کیونکہ انسان، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نوکری سے نکال دیا گیا، اب کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے۔ وہ کیا ہوتا ہے، پہلے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی بہت، بس مہینے کے بعد جتنی آتی ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں کہتے ہیں چلو جی کوئی کاروبار ہی شروع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ بظاہر کیا ہوتا ہے ایک تنگی کی وہ آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے لیے مزے ہی مزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی ظاہری طور پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ظاہری طور پہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے، پہلے بالکل بے دینی کی زندگی تھی، پھر اللہ کے ساتھ خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو جو بھی بات پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھے انسان، یا اللہ میرا نقصان انشاءاللہ نہیں ہے، آپ کی طرف سے آئی ہے نا، انشاءاللہ میرا نقصان نہیں ہے اس میں، میرے اگر گناہوں کے سبب سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کے سبب سے ہے تو میں نے توبہ کر لی، لیکن اب انشاءاللہ کیا ہے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں آپ پیدا فرما دیں گے، مجھے آپ پہ یقین ہے، کامل یقین ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ مومنوں کو کیا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز جیسے بھی آ گیا، کوئی بھی آ گئی،
کانٹا بھی چپ گیا، کوئی ایسے راستے کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، موٹر سائیکل کو کوئی نقصان پہنچ گیا، کسی بھی چیز کے اندر کوئی وہ ہو گیا، تو فوراً یا اللہ آپ کی طرف سے پیش آئی ہے، اگر میرے گناہوں کے سبب سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر یہ ایسے ہی آپ کی طرف سے آئی ہے تو آپ میری بہتری چاہتے ہیں، اس میں میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو بس یہ سوچے انسان۔ ایسے ہی وساوس کی کثرت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، وسوسے ہی وسوسے سارا ٹائم، اس سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ بعض دفعہ دل جمی پیدا ہو جاتی ہے، یہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شیطان مجھے پریشان کرنا چاہ رہا ہے، یا اللہ آپ کتنے طاقتور ہیں کہ کیسے میرے دل کے اندر وساوس کا ایک ہجوم ہے، مجھے میرے ہو ہی نہیں رہے، میں کسی کی طرف توجہ ہی میری نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یا اللہ آپ کی طرف سے کیسے وہ ہو گیا۔ اب یہی انشاءاللہ اس کی دل جمی کا سبب بن جائے گا، یہی دل جمی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان، اچھی وہ، جیسے بھی حالات ہوں، جو چل رہا ہے ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا، یہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ بہتری کا سبب کر دیں گے۔ مسلمانوں پہ تکلیفیں آتی ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، اب وہ تکالیف آتی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، کوئی چیز حالات خراب ہیں، اب وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، ساری امت جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔